تسنیم صاحبہ کابل سے، میرا سوال یہ ہے کہ صوفی ازم کیا ہے؟ کیا ان کے گول گھومنے سے ان کا ماننا ہے کہ ان کی روح اللہ کے پاس جائے گی؟ کیا آپ کے خیال سے بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ناچے؟ بالکل 100% بے ادبی ہے۔ جو صوفی ازم اوریجنل سچی مچی کا صوفی ازم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت پیدا کریں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے، گناہ چھوڑیں، نیکی کی طرف آئیں، اس کی صحبت، اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، برائی ختم ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل صوفی ازم تو یہ ہے۔ پہلے زمانے میں بیعت لوگ اسی نیت سے ہوتے تھے، کسی کو اپنا مینٹور بنا لیا تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے، اور اب بھی جو نیک بزرگ ہیں وہ یہی ہیں، لیکن اس میں دھاندلیاں اور دو نمبریاں زیادہ ہو گئی ہیں، اوریجنل بزرگ کم رہ گئے ہیں، دو نمبر لوگ اس میں زیادہ گھس گئے ہیں۔ تو وہ یہ ناچ گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہے ویڈیو، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ یورپ میں لوگ مورگیج پر زمین لے کر گھر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دارالحرب میں جائز ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بالکل جائز نہیں ہے دارالحرب میں، اور جائز نہیں ہے مورگیج پہ زمین لے کر گھر بنانا۔ کیا واٹر پروف موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ آج کل ایک موزے آ رہے ہیں جن کو پہن کر آپ کافی دیر تک چل بھی سکتے ہیں، واٹر پروف بھی ہوتے ہیں، تو جائز ہے ان پہ مسح۔ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو کیا لیٹ کے کھائیں گے میرے بھائی؟ بیٹھ کے ہی کھانا کھائیں گے، جہاں مرضی بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پتہ نہیں لوگوں نے بہت زیادہ بنا لیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ دجال انسان ہوگا یا جن ہوگا؟ انسان ہوگا، انسان، آپ بے فکر رہیں، انسان ہوگا، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دجال حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے، اور دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعے کو یا جمعے کی رات کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں 10 سال پہلے ہندو سے مسلمان ہوئی تھی اور میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے شوہر نے اسلام کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا تھا، گھر والوں نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ کیا زکوٰۃ کے وقت ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ عین موقع پہ مناسب نہیں ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا دعا کرنا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور ہدیہ دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ انہوں نے ہدیہ واپس کر دیا اور کہا کہ ہمارے ہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں، دعا کرنی ہوگی تو فری میں کر دیں گے۔ یعنی یہ بے موقع ہے کہ حضرت یہ پیسے اور میرے لیے دعا کر دیں، تو دینے والے کی اگرچہ نیت نہیں ہوتی لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ تو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک تو ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کہہ کے نہ دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، گفٹ یا ہدیہ کہہ کے کہیں۔ انسان کو اس سے اور محسوس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے زکوٰۃیں دے رہے ہیں، عزت دار لوگوں کو۔ تو جو آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ کی دل میں نیت کر لیں، اوپر سے وہ گفٹ اور ہدیہ کے نام پہ دیں، ہدیہ کہہ کے دے دیں، اور اس وقت دعا کا نہ کہیں، ویسے جنرلی کہہ دیا کریں بھائی ہمارے لیے آپ دعا کیا کریں۔ بہرحال اللہ آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور یہ صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی مسلمان ہیں اور آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے شکور، شکور کا مطلب قدردان۔ آپ اس کے لیے تھوڑا کریں گے وہ آپ کو بہت بڑا چڑھا کے اس کا اجر دے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو موت تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عامر خان انڈیا سے، ہمارے بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تو ہم ان کے بچوں اور بھابھی کو مہینے کا خرچہ دیتے ہیں، کیا ان کو بغیر بتائے اس میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں اور زبان سے ہدیہ یا گفٹ کہہ دیا کریں، آپ بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ محمد طلحہ انصاری انڈیا سے، کیا کتے کی شناخت کرنے کی وجہ سے مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جرم کس نوعیت کا ہے، اگر حدود اور قصاص سے اس کا تعلق ہے تو حدود اور قصاص یہ تو شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، اس میں کتا نہیں، باقاعدہ انسان ہونے چاہیے جو گواہی دے۔ ہاں کتا جو ہے وہ گواہوں کی گواہی کو پرکھنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو جیسے ویڈیو کے ذریعے گواہی ثابت نہیں ہوتی، ویڈیو آپ نے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دی، البتہ گواہوں کی بات کی تصدیق کے لیے ویڈیو چلائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح کتے سے
جرم مجرم کو پکڑا تو جا سکتا ہے، اس سے اگلوانے کے لیے بھی کتے کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن حدود اور قصاص اور ان جیسے جرائم میں کتے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو کتا استعمال کریں، لیکن جو مجرم کو پکڑیں تو پھر اس سے اگلوائیں اور کراس کویشچن کریں، جس سے پتہ چلے کہ یہ خود اعتراف کر لے یا یہ کہ اس پہ گواہ ثابت ہو جائیں۔ البتہ تعزیر سے جو کوڑوں کا جو ہے یا کوئی جو تعزیری سزائیں ہیں، ان میں اگر جج کو یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی کتے سے اس نے مدد لی اور کراس کویشچن کے ذریعے جج کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر وہ تعزیری قانون اس پہ جاری کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، قصاص میں یا حدود میں تو کتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان میں اگر یقینی قرائن سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے تو وہ قرینہ کتا بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی، لیکن صرف کتا کافی نہیں ہے۔ جج کو جو 100% یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اس سے یہ جرم ثابت ہے اتنے واضح قرائن سے، تو تعزیر جاری کی جا سکتی ہے۔ کیا مردہ کو برف میں رکھنے سے اور پوسٹ مارٹم کرنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ مردے کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ میت کی بے اکرامی ہے اور یہ جائز نہیں ہے شرعاً، تو بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حیدر علی کولا لامپور سے، خوشی کے موقع پر باپ کا جوان بیٹی یا ماں کا جوان بیٹے کے گلے لگنا اور جھپی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں، موقع خوشی کا ہو یا خوشی کا نہ ہو، یہ جوان بیٹی کو جھپی ڈالنا یا جوان بیٹا جوان ماں، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے اور احتیاط کے بھی خلاف ہے۔ باقی باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بری نیت ہو، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو برے ہی ہوتے ہیں نا، ہزاروں میں 1% ہوتے ہیں جو 1% ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، تو لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے یہ، تو وہ کام سوسائٹی میں نہیں کرنا چاہیے جو حیا کے خلاف ہو۔ شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو کسی نے کر لی ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نامناسب ہی سمجھنا چاہیے اس عمل کو۔ کیا خاتون کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہونا اور مرشد بنانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ والا ہی ہو، اور اللہ والا ہوگا تو عورت سے ریزرو بھی رہے گا، وہ بد نظری سے بھی بچے گا اور ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا جو اس کی اصلاح سے جس کا تعلق ہو۔ اگر وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ کئی ایسے واقعات آئے ہیں، خواتین بس کسی کے بزرگی سے متاثر ہو گئیں اور اس سے بیعت ہو گئیں، بعد میں وہی بزرگ ہی فتنہ پیدا ہو گیا اس کے لیے اور عشق معاشقہ ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں خاص طور پہ جوان عورت کو چاہیے کہ کسی بوڑھے پیر سے بیعت ہو، وہ بوڑھے آدمی سے، تاکہ فتنے کا اندیشہ کم سے کم ہو اور علماء وقت کو اس پر اعتماد ہو، کیونکہ آج کل تو پیر بھی ایسے ہیں، پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو سلسلے حضرت فیروز میمن صاحب کے، حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء کے سلسلے، ان میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بہت احتیاط ہے، تو اس لیے کسی خاتون، اگر کوئی جوان خاتون بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میں اکثر ان کو حضرت فیروز میمن صاحب کا مشورہ دیتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو جاؤ، یا جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت محتاط ہیں ان چیزوں میں، تو ان سے بیعت ہو جائیں۔ لیکن اس میں بس جو بھی مشہور آدمی ہو اس سے نہیں بیعت ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں اتنے مشہور ہیں فلانا، اتنا اس کے لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس سے اتنا کافی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے مشہور آدمی نیک ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے صرف مشہور ہی ہو نیک نہ ہو۔ تو جوان عورت کے لیے بیعت ہونا، کیونکہ شیخ کا پھر مریدنی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، مریدنی کا اپنے شیخ کے ساتھ، اس تعلق میں فتنوں کا بڑا خطرہ ہے۔ عورت کو چاہیے محبت حقیقت میں صرف اپنے شوہر ہی سے کرے، وہ تو حقیقی محبت اپنے شوہر سے ہونی چاہیے اور اسی کی طرف اٹریکشن ہونی چاہیے۔ شیخ سے محبت ایسے ہو جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ 100% پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ خاتون کسی سے بیعت ہو جاتی ہیں، اس شروع میں پاکیزہ محبت ہے، وہ پاکیزہ آہستہ آہستہ وہ خواہش نفس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
کیونکہ مرد اور عورت میں بہرحال جہاں بھی ان میں لنک ہوگا تو فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں عورت کو بیعت تو ہونا چاہیے, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, لیکن بہت سوچ سمجھ کے بیعت ہونا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جانا جس میں خطرہ ہو, اس سے بہتر ہے زندگی بھر بیعت نہ ہو, کیونکہ اصل شریعت ہے. بیعت ہونے کا مقصد بیعت برائے بیعت نہیں ہوتا, شریعت پہ چلنا ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں, شریعت پہ چلیں. اگر بغیر بیعت ہوئے کوئی شریعت پہ چلے تو فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بیعت ہو کے آپ شریعت کو فالو نہ کریں آپ, اور آپ فتنے میں پڑ جائیں.